میرا ایک دوست مجھ سے کہنے لگا کہ اپنی زندگی کا آدھا حصہ میں نے خلیج میں گزارا ہے، مطلب ایمریٹس میں، گلف کہہ لیں، اور اس پورے عرصے میں میری ایک بھی عاشق رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی مجاہد ختم نبوت سے، نہ ہی کوئی گدی نشین ملا اور نہ ہی کوئی صاحب طریقت، رہبر شریعت، سگے مدینہ، اور نہ ہی کوئی تعمیر و ترقی کا ہیرو۔ نہ کبھی دوران محرم اہل تشیع کی ریلیاں نکلتی دیکھیں، اور نہ ہی کبھی صحابہ کرام کے یوم پیدائش اور وفات پر جلوس نکلتے دیکھے، اور نہ ہی کبھی ان کے جلوسوں کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہوتی دیکھیں، نہ ہی کبھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے موقع پر جگہ جگہ ٹریفک جام دیکھا، اور نہ ہی کبھی کسی پر گستاخی کا الزام لگا کر سر تن سے جدا کرنے والا مجاہد۔ کہنے لگا یہاں دنیا کے ہر ملک اور مذہب کے لوگ بستے ہیں، جسے شراب خانے جانا ہے وہ شراب خانے جائے، جسے مندر جانا ہے وہ مندر جائے، جسے چرچ جانا ہے وہ چرچ جائے، اور جسے کلیسے جانا ہے وہ کلیسے جائے، اور جس نے بھی مسجد جانا ہے وہ مسجد جائے، جسے 8 تراویاں پڑھنی ہے وہ 8 پڑھے، اور جسے 20 پڑھنی ہے وہ 20 پڑھے، اور جسے نہیں پڑھنی وہ بالکل نہ پڑھے۔ ان سب کے باوجود بھی یہاں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کہنے لگا جس ملک کے ہم رہنے والے ہیں وہاں مذہبی سیزن ختم ہوتے ہیں تو سیاسی سیزن شروع ہو جاتے ہیں، کبھی سیاسی پارٹیوں کے جلسے یا دھرنے تو کبھی مذہبی جماعتوں کے، کبھی ڈاکٹرز کا احتجاج تو کبھی اساتذہ کا، کبھی ربیع اول کے جلوس تو کبھی حسینی ماتم، رمضان آئے تو تراویاں پڑھنے کے بعد لاؤڈ سپیکر پورے محلے کو ثواب پہنچانے کی تلقین، ناموس رسالت کی ریلیاں، اور کبھی تاجدار ختم نبوت کے جلسے تو کبھی سیاستدانوں کا پروٹوکول۔ عورتیں رکشے میں بچہ جن دیتی ہیں اور مریض تڑپ تڑپ کر ایمبولنس میں جان دے دیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ مر گیا، چلو اس کو شہید بولو اور دفنا دو۔ اللہ کے بندو، پہلے خود پر تو اسلام نافذ کرو، پھر پوری دنیا کے ٹھیکیدار بنو۔ فی الحال تو ہم جیسے نام نہاد عاشقوں، مجاہدوں اور غازیوں کو دنیا ماں سوائے نکمی، جھوٹی، فراڈی، بھکاری اور دغاباز قوم سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی۔ بات تلخ ہے اور آپ اس پہ اختلاف بھی کریں گے، میں جانتا ہوں، لیکن جو سچ ہے سچ ہے۔